مسائل اور جو حالات مسلمانوں کو درپیش ہیں، ان حالات میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، اور حکمت اور دانشمندی کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ الدین الخالص۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه فإنه لا يضره إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، ہم جس دین کو مانتے ہیں اس دین کی خصوصیتوں میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین حکمت و دانائی کا دین ہے۔ اس دین میں حکمت، دور اندیشی، فہم و فراست کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور حکمت و دانائی کو اہمیت کیوں نہ دی جائے جبکہ ہم جس رب پر ایمان رکھتے ہیں اور جس رب کی بندگی کرتے ہیں وہ رب حکمت کی صفت سے متصف ہے۔ اس نے ہمارے لیے دستور العمل کے طور پر جو کتاب نازل کی، اس کتاب کی صفت بھی اس نے یہی بیان کی
کہ یاسین والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم، اور اس نے ہمارے لیے جس پیغمبر کو بھیجا اس پیغمبر کی اہم خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ حکیم تھا۔ حکمت کی صفت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو متصف کیا تھا۔ اسلام نے حکمت کو کتنی اہمیت دی، اس کا اندازہ ہم سورہ بقرہ کی اس آیت کریمہ سے لگا سکتے ہیں کہ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے حکمت کی صفت سے متصف کرتا ہے، اس کو حکمت دیتا ہے، اس کو دور اندیشی دیتا ہے، اس کو فہم و فراست دیتا ہے۔ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے حکمت دیا گیا اسے بہت بڑے خیر سے، بہت بڑے فضل سے اور بہت بڑی نعمت سے نواز دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، رشک نہ کیا جائے یا رشک کرنا جائز نہیں ہے سوائے دو خوبیوں پر۔ دو ایسی خوبیاں ہیں کہ جن خوبیوں کو دیکھ کر رشک کرنا چاہیے۔ ایک خوبی مال کی شکل میں، اور یہ مال ایسے شخص کے پاس جو مال کو خیر کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ایسے شخص کو دیکھتا ہے جو مال کو خیر کے راستے میں، بھلائی کے کاموں میں صرف کرتا ہے، تو اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی مال سے نوازے تاکہ میں بھی اسی طرح نیکی کے کاموں میں مال کو صرف کروں۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالی حکمت سے نوازتا ہے اور وہ اسی حکمت سے کام لیتا ہے اور اس حکمت کی تعلیم دوسروں کو دیتا ہے، تو یہ بہت بڑی خوبی ہے، یہ بہت بڑا فضل ہے جو حکمت کی صورت اور حکمت کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کسی کو دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت صحیح بخاری کی، وہ کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور میرے لیے دعا کی، اللہم علمہ الحکمہ، اے اللہ تو ابن عباس کو حکمت سکھلا دے، حکمت سکھلا دے، دین کا علم، قرآن کا علم، سنت کا علم۔ حکمت کی مفسرین اور علماء نے مختلف تشریح کی ہے۔ قرآن کریم میں جو آیتیں ہیں جن میں حکمت کا لفظ آیا ہے اس کی الگ الگ تفسیر سیاق کے اعتبار سے کی گئی ہے۔ کسی آیت کریمہ میں حکمت سے مراد نبوت ہے، کسی آیت کریمہ میں حکمت سے مراد سنت ہے، کسی آیت کریمہ میں حکمت سے مراد فہم و فراست ہے، کسی آیت کریمہ میں حکمت سے مراد قوت فیصلہ ہے، کسی آیت کریمہ میں حکمت سے مراد دور اندیشی اور معاملہ فہمی ہے، کسی آیت کریمہ میں حکمت سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ الاصابۃ فی القول والعمل، قول اور عمل کی درستگی ہے۔ تو الگ الگ معنی میں حکمت کا لفظ قرآن کریم میں یا سنت میں وارد ہے۔ بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
کہ اللہ نے خاص طور سے انہیں حکمت سے نوازا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، کہ ہم نے ان کو حکمت دیا، ہم نے ان کو حکمت دیا اور قوت فیصلہ دیا، یا فیصلہ کرنے کی تدبیر اور طریقہ ان کو بتلایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کا علم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کتاب نازل کی اور آپ کو حکمت سکھلائی، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور آپ کو ان باتوں کی تعلیم دی جن سے آپ نا آشنا تھے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل تھا۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ ذات جس نے امیوں میں ان میں سے ہی ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، رسول کا کام یہ ہے، اس کا مشن یہ ہے کہ وہ ان پر اللہ کی آیتوں کو پڑھتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے رسول کو حکمت سے نوازا تو رسول کا یہ مشن قرار دیا، رسول کی یہ ذمہ داری بتلائی کہ وہ حکمت کی ان باتوں کو اللہ کے بندوں تک پہنچائے۔ سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اے رسول کی بیویوں، تمہارے گھروں میں اللہ کی کتاب اور حکمت کی باتیں جو پڑھی جاتی ہیں تم ان کا ذکر کرتی رہو، تم ان کو دہراؤ، تم ان کو سمجھو، تم ان کے مطابق عمل کرو۔ تو حکمت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ ہم زندگی کے مسائل میں حکمت کو اختیار کریں۔ خاص طور سے دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اللہ کے راستے کی طرف، اللہ کے دین کی طرف آپ لوگوں کو حکمت کے ساتھ بلائیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور کبھی بحث و تکرار کا موقع آئے تو بحث و تکرار میں بھی اچھا لب و لہجہ اور اچھا طور طریقہ اختیار کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حکمت و دانائی، فہم و فراست، معاملہ فہمی اور دور اندیشی کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ چاہے آپ کی مکی زندگی ہو، چاہے آپ کی مدنی زندگی ہو، چاہے آپ سفر میں ہوں، چاہے آپ حضر میں ہوں، چاہے آپ اپنے صحابہ کے درمیان میں ہوں، یا آپ کا سامنا آپ کے مخالفین سے ہو، ہر موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اور دور اندیشی کو اختیار کیا ہے۔ جب دعوت کا آغاز ہوا، پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈر پیدا ہوا، اور آپ سیدھے
ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور آ کر ان کو پورا واقعہ سنایا، جو کچھ آپ کے ساتھ پیش آیا، جس طرح سے فرشتہ آپ کے پاس آیا، آپ پر اللہ کی وحی نازل ہوئی، ساری باتیں آ کر آپ نے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنایا۔ یہ بھی حکمت کا تقاضا تھا۔ آدمی پریشان ہوتا ہے تو اس کو اطمینان اپنے گھر میں ملتا ہے، اس کو سکون اپنوں کے درمیان ملتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اپنے گھر واپس آئے، اور جو اس وقت آپ سے سب سے قریبی تھیں آپ ان کے پاس آئے، اور آپ نے اپنی تکلیف کو یا آپ نے اپنے احساس کو ان کے ساتھ شیئر کیا۔ دعوت کا آغاز ہوتا ہے۔ دیکھیے کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوتی زندگی میں حکمت اور دانائی کا مظاہرہ کیا، کہ جب آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اللہ کا دین دوسروں تک پہنچائیں، تو جو لوگ آپ سے سب سے قریب تھے آپ کی بیوی تھیں، آپ کے دوست حضرت ابوبکر صدیق تھے، آپ کے بھتیجا حضرت علی تھے، یا اور دوسرے لوگ تھے، آپ نے اللہ کا دین سب سے پہلے انہی لوگوں تک پہنچایا۔ اور اللہ کا کرنا ایسا کہ ان کے مقدر میں توفیق لکھی تھی، ان کے مقدر میں اسلام لکھا تھا، ان کے مقدر میں اللہ کی یہ نعمت لکھی تھی کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا، رسول مانا، آپ پر ایمان لائے، اور نہ یہ صرف کہ آپ پر ایمان لائے بلکہ ایمان لانے کے بعد اس دین کی خاطر ہر طرح کی قربانیوں کو پیش کیا۔ دعوت کا آغاز ہوا، دھیرے دھیرے دین کا کام اور تبلیغ کا کام بڑھتا چلا گیا، ایک شخص سے دوسرا شخص، دوسرے شخص سے تیسرا شخص، اس طرح سے لوگ جوڑتے چلے گئے، ایمان والوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، بات مکہ کے مشرکین تک بھی پہنچی، مخالفت بھی شروع ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ یا دعوت کا سب سے پہلا مرکز اپنے گھر کو نہیں بنایا۔ حکمت دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا سب سے پہلا مرکز اپنے گھر کو نہیں بنایا، بلکہ دعوت کے مرکز کے لیے ایک ایسی جگہ کو تجویز کیا جو نامانوس جگہ تھی۔ مشرکین وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے تھے، یا وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ دعوت کی جگہ اس کو بنایا جائے گا، اس نامانوس جگہ کو بنایا جائے گا۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر جو صفا کے کنارے واقع تھا، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام ہوتے تھے، آپ انہیں دین کی باتیں پہنچاتے تھے، آپ ان کی تربیت کرتے تھے، آپ ان کے حالات کو سنتے تھے۔ تو یہ حکمت کا تقاضا تھا۔ جب دین کی دعوت اور زیادہ بڑھی، مشرکین اور مخالفین کا شر، ان کا ظلم اور ان کی اذیت بھی بڑھی، اور ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ بعض مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا دشوار ہو گیا۔ تو اس کے بعد حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو ہجرت کرنے کی اجازت دے دی جائے، اور ایسا ہی کیا گیا۔ حبشہ ہجرت کی گئی، ایک ہجرت کی گئی، دو ہجرت کی گئی، صحابہ کرام کی ایک تعداد حبشہ پہنچی، اور اس کے بعد پھر ایسے حالات پیدا ہوئے کہ اب مسلمانوں کی تعداد اچھی خاصی بڑھ چکی تھی، ایک مرکز کی ضرورت تھی، ایک ایسی جگہ کی ضرورت تھی جہاں اسلام کی دعوت کو دنیا والوں تک پہنچایا جائے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا کہ دعوت کی شعاع اور اسلام کی کرن جب مدینہ تک پہنچی تو مدینہ والے آتے ہیں، اور پہلی بیعت ہوتی ہے بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ۔ مدینہ والے آئے،
حج کے موقع پر ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی اور آپ سے یہ وعدہ کیا کہ جس طرح سے وہ اپنی جان و مال اور اپنے آل و اولاد کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح سے وہ آپ کی بھی حفاظت کریں گے۔ لیکن دیکھیے حکمت اور دانش مندی کا تقاضا کہ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کے لیے جلد بازی سے کام نہیں لیا۔ آپ نے انتظار کیا اور آپ کو اس بات کا بھی انتظار تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اس کی اجازت دی جائے، آپ کو اس کی اجازت دی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پہلے ہجرت کرنا چاہتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی روکا، کہا کہ انتظار کرو، ممکن ہے کہ مجھے اجازت مل جائے، میں چاہتا ہوں کہ ہجرت کے اس موقع پر بھی مجھے تمہارا ساتھ ملے۔ اور ایسا ہی ہوا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملی تو یہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہجرت کے رفیق منتخب کیے گئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انتخاب کتنا مناسب تھا کہ دیکھیے کہ ہجرت کے اس سفر میں صرف حضرت ابوبکر صدیق ہی نہیں بلکہ حضرت ابوبکر کا پورا گھر آپ لوگوں کی مدد کر رہا تھا۔ حضرت ابوبکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر رہا تھا کہ حضرت ابوبکر کا چرواہا اپنے جانوروں کو لے کر آتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر ان جانوروں کا دودھ پیتے تھے، اور حضرت ابوبکر کے بیٹے مکہ والوں کی خبر پہنچاتے تھے اور اسی طرح تیاری کے موقع پر جو زاد راہ تیار کیا گیا تھا اس میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا جو کردار ہے سیرت کی کتابوں میں اس کردار کو بھی جانا اور پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر حکمت اور دانش مندی کا ثبوت دیا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد بھی جو واقعات ہیں وہ بھی سراسر حکمت اور دانش مندی پر ہی مبنی ہیں کہ جو مہاجرین مکہ سے مدینہ پہنچے مواخات کرائی گئی، انصاریوں کے درمیان ان مہاجرین کو تقسیم کر دیا گیا کہ فلاں فلاں کا بھائی ہوگا، فلاں فلاں کا بھائی ہوگا، فلاں فلاں کا بھائی ہوگا۔ اس کے بعد مدینہ میں یہودیوں کے جو بڑے قبائل تھے، اگرچہ یہودیوں کی تعداد کم تھی لیکن اقتصادی اعتبار سے وہ مضبوط تھے، مدینہ کی تجارت ان کے پاس تھی، اس لیے حکمت اور دانش مندی کا یہ تقاضا تھا کہ ان کو نظر انداز نہ کیا جائے، ان کو ملا کر رہا جائے۔ چنانچہ بنو نذیر، بنو قینقاع اور ایک اور یہودی قبیلہ، ان لوگوں کے ساتھ مصالحت کی گئی، ان لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا گیا۔ اگرچہ بعد میں جب ان قبائل نے بنو نذیر اور بنو قینقاع وغیرہ کے قبائل نے جب معاہدے کو توڑا تو پھر ان کا جو انجام ہوا وہ بھی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو الغرض یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی حکمت، دانش مندی اور دور اندیشی، معاملہ فہمی پر مبنی ہے۔ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، آپ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو جو مسائل اور جو حالات مسلمانوں کو درپیش ہیں ان حالات میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی سامنے رکھنا چاہیے اور حکمت اور دانش مندی کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ اگر ہم حکمت اور دانش مندی سے کام لیں، جو ہماری قیادتیں ہیں وہ قیادتیں بھی حکمت اور دانش مندی سے کام لیں تو پھر حالات کا سامنا اچھی طرح سے کیا جا سکتا ہے، اور جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں سے بخوبی نکلا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر حکمت اور دانش مندی کو درکنار کر کے ہوش کے بجائے صرف جوش اور
انتظار کے بجائے صرف عجلت اور اپنی قیادت پر بھروسہ نہ جتلانا، اپنی قیادت پر بھروسہ نہ جتلانا، ہر شخص ہر مسئلے میں اپنی رائے رکھے اور اس کے بعد وہ علانیہ طور پر اپنی قیادت کی مخالفت کرے، تو یہ حکمت اور دانش مندی کا تقاضا نہیں ہے۔ رائے الگ ہو سکتی ہے، لیکن حکمت اور دانش مندی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی قیادت سے اپنی مخالفت کو علانیہ طور پر ظاہر کریں۔ اس سے قیادت کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اور قیادت کو نقصان پہنچنے کا مطلب ہم خود اپنا نقصان کر رہے ہیں، ہم خود اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ تو آج مسلمانوں کے مسائل جو دن بدن الجھتے جا رہے ہیں، الجھاؤ کی وجہ ہم ہی ہیں، الجھاؤ کی وجہ ہم خود ہیں کہ ہم نے مسائل کو اچھی طرح سے سمجھا نہیں، اور اگر ہم نے مسائل کو اچھی طرح سے سمجھا تو جس طرح سے مسائل حل ہونے چاہیے ہم نے مسائل کے حل کا صحیح راستہ منتخب نہیں کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی قیادت پر اعتماد نہیں کیا، ہم نے اپنی قیادت کو اپنی رائے سے تقویت نہیں پہنچائی۔ قیادت کی کمزوری یہ ہماری اپنی کمزوری ہے، تو پھر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حالات کو اس کے صحیح پس منظر میں سمجھیں، اور جو اہل دانش ہیں، جو معاملہ فہم لوگ ہیں ان کی رہنمائی اور ان کی ہدایت کے مطابق ہم مسائل کو سمجھیں اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد اور توفیق بھی طلب کریں۔ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ کہا تھا کہ اونٹنی کو باندھو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو اسلام نے اللہ پر بھروسہ کے ساتھ ساتھ تدبیر بھی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، تو ہم اس پہلو کو نظر انداز نہ کریں۔ جو مناسب طریقہ کار ہے اس مناسب طریقہ کار کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ حکمت اور دانش مندی کا یہی تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کے مسائل کو حل کرے۔ مسلمان دنیا میں جہاں بھی ہیں اگر وہ ظلم و زیادتی کے شکار ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت فرمائے اور ظلم سے ان کو نجات دے۔ جب تک زندہ رکھ اسلام اور مسلمانوں کو بار الہ تو عزت اور سربلندی کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہمیں موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأعظم وأكبر